یہ ٹائر کسی گلی میں نہیں جل رہا، اسکرین جب دیکھتا ہے تو اس کو فیل ہوتا ہے یہ پورا پاکستان جل رہا ہے۔ جس طرح ڈرامٹائز کر کے ہم کرائم سٹوریز کو دکھا رہے ہیں، ایک طرح سے جرائم کی اس میں ترغیب دے رہے ہیں۔ یو کے اندر کوئی فیک نیوز آپ دیتے ہیں تو آپ کو کٹہرے کے اندر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ یہی پاکستانی جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو اس سے ڈسپلنڈ دنیا میں کوئی شخص نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ طالبات، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسٹیٹ کرائسس ہے، پاکستان ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے، شاید پاکستان اب گورنیبل نہیں رہا۔ لیکن میرا یہ آج کا موضوع نہیں ہے، اس پر پھر کبھی بات ہوگی۔ آج مجھے بات کرنی ہے رول آف میڈیا آن سوسائٹی، جس کا شدت سے آپ کو انتظار ہے۔ یہ میرا پسندیدہ ٹاپک بھی ہے کیونکہ میں خود بھی اس میڈیا انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہوں جو بدقسمتی سے نظریاتی کم اور آج کل مالیاتی زیادہ ہو چکی ہے۔ یہ میڈیا ایک کاروبار بن چکا ہے، اب یہ اس طرح مشن نہیں رہا جس طرح یہ مشن کبھی ہوا کرتا تھا، اور خاص کر جو سماج تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر رہا اور جس سماج کا بحران بہت گہرا ہو اور اس کی تقسیم لسانی، نسلی، مذہبی، علاقائی اور سیاسی بنیادوں پر ہو، اور جہاں پر ریاست نے یہ انکروچمنٹ کبھی مجبوراً اور پھر کبھی شوقیہ کر رکھی ہو، اور قومی ایشوز پر ریاست نہ صرف مکمل طور پر کمپرومائزڈ ہو بلکہ ریاست ان مافیاز کے سامنے بے بس ہو کر اپنی بہت ساری سپیس سرنڈر کر چکی ہو۔ ایسی صورتحال کو ہمارے ممتاز دانشور فرخ سہیل گوہندی ایک بکھرتا ہوا سماج کہتے ہیں۔ ہم اس سماج کو ایک بکھرتا ہوا سماج اس لیے بھی کہتے ہیں، عزیز طلبہ طالبات، کہ ایسے سماج اور ایسے حالات میں میڈیا کا رول اور ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہمارا سماج اور ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی براہ راست میڈیا سے چونکہ اثر لیتا ہے۔ جب آپ کا سماج تقسیم ہو، ریاست بھی کمپرومائزڈ ہو، اور ہم نے اندھا دھند 75 سالوں میں خوفناک حد تک مذہبی، سیاسی، صحافتی، لسانی، علاقائی اور نسلی انکروچمنٹ کر رکھی ہو، تو ایسے حالات میں میڈیا قوم کی ذہن سازی کرتے ہوئے قوم کو ایک ہجوم میں بدلنے کی ذمہ داری رکھتا ہے کہ یہ جو ہجوم ہے اس کو قوم کیسے بنایا جائے۔ ایسے سماج میں میڈیا کو مزدور کے ساتھ، کسان کے ساتھ، طالب علم کے ساتھ، حاری کے ساتھ اور عام آدمی کے ساتھ کھڑے رہ کر اس کا مقدمہ لڑنا ہوتا ہے، اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو کر ظالم کا راستہ روکنا ہوتا ہے۔ ایسے سماج کو اور قوم کو بہتری کے راستے پر ڈالنے کے لیے میڈیا ایک مؤثر اوپینین میکنگ کا کام کرتا ہے، مگر اس کے لیے میڈیا کو اپنے آپ کو عملی تربیت کے زیور سے راستہ کرنا پڑتا ہے تاکہ منطق، دلیل، نالج اور درست انفارمیشن کے ذریعے سماج کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا جا سکے۔ مگر بدقسمتی سے 2002 کے بعد سے جب میڈیا آزاد ہوا، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کا انقلاب آیا، تو ہم نے اس آزادی کا مطلب مادر پدر آزادی سمجھ لیا، جہاں پر آزاد میڈیا نے حکومت، مختلف اداروں، سماج کی بہتری کے لیے بھی کام کیا،
وہاں پر دلیل، منطق، نالج، تربیت اور درست انفارمیشن سے آری میڈیا اور میڈیا پرسنز نے افواہ سازی، سنسنی خیزی اور فیک نیوز کا راستہ اختیار کر لیا۔ میڈیا کے بڑوں، صحافتی تنظیموں، اخبار اور چینل کے مالکان نے بھی اس معاملے کی سنگینی کا اس طرح احساس نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ آج کا آزاد میڈیا سماج کے صدار کو کم اور بگاڑ میں زیادہ رول پلے کر رہا ہے۔ آج ہمارا ٹی وی اینکر دعویٰ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ ملک کی معیشت، سیاست، ٹرانسپورٹ، تعلیم، حتیٰ کہ اداروں کے آپریشنز بھی سب سے زیادہ جانتا ہے، اور وہ بڑے جذباتی انداز پہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وزیرستان کے اندر جو آپریشن چل رہا ہے وہ ان اداروں سے بھی بہتر اس میں تجویز دے سکتا ہے یا اس میں گائیڈ کر سکتا ہے کہ جو ادارے آن گراؤنڈ وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اینکر بات کرتا ہے تو کہتا ہے آئی تھنک میں بھی ہو سکتا ہے، میں یعنی وہ اس میں ایک کوشچن رکھتا ہے، اس میں گنجائش رکھتا ہے، وہ دعویٰ نہیں کرتا، وہ بڑی بڑی جذباتی باتیں نہیں کرتا، وہ افواہ سازی سے کام نہیں لیتا، وہ سنسنی خیزی سے بھی کام نہیں لیتا، وہ پوری عقل اور شعور کے ساتھ لوگوں کو اپنی بات سمجھا رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ بریکنگ نیوز اور ریٹنگ کی دوڑ میں، بریکنگ نیوز اور ریٹنگ کی دوڑ کے چکر کو تو آپ سب سمجھتے ہیں، اس چکر میں میڈیا نے پوری طرح سے آپ سمجھ لیں کہ ملک کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ یہ جو بریکنگ نیوز کا کلچر ہے اور جو آگے بڑھنے کا کلچر ہے اور جو ریٹنگ سب سے زیادہ لینے کا کلچر ہے، اس نے اتنی تباہی پھیلا دی ہے کہ آپ کو اور مجھے شاید اس بات کا احساس ہی نہیں کہ پاکستان کے امیج ہم نے پوری دنیا میں کیسے دکھانا تھا اور کیسے دکھا رہے ہیں۔ جو پوری دنیا میں ہمارا میڈیا پاکستان کا امیج دکھا رہا ہے، اس کو دیکھ کر یقین کریں ڈر لگتا ہے، جبکہ بھارتی میڈیا ایز پر پالیسی، یعنی وہاں پہ ڈرامے کیسے بننے چاہیے، ڈراموں کے اندر دکھایا کیا جانا چاہیے اور کیا نہیں دکھانا چاہیے، یہ وہاں پہ کنٹینٹ کی پراپر اپروول ہوتی ہے۔ وہاں پہ آپ انڈیا کو گالی نہیں دے سکتے، آپ انڈیا کو برا بلا بھی نہیں کہہ سکتے۔ وہاں پہ گلیمر ڈراموں میں اس لیے دکھایا جاتا ہے کہ پوری دنیا کو دکھایا جائے کہ انڈیا کی شائننگ انڈیا کا کنسیپٹ دیا جاتا ہے کہ انڈیا کتنا خوبصورت ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ جو ورسٹ ترین سچویشن ہے، ریپ ہیں، چوریاں، ڈاکے، اس طرح کی خبریں اور بریکنگ نیوز اور اسکرین کے اوپر آگ اور اس طرح، یہ جو پاکستان اور پوری دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، یہ ایک ذہن سازی کر رہا ہے۔ یہ 17 انچ کی جو سکرین ہے، یہ پوری دنیا میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، اور باہر بیٹھے جو لوگ ہیں یو کے اندر، امریکہ کے اندر، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ پاکستان کے حالات کو اس طرح سٹڈی کر سکیں اور آ کے یہاں پہ دیکھیں۔ وہ اس سکرین کے ذریعے پاکستان کا ایک تصور اپنے دماغ کے اندر لاتے ہیں اور پھر اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ پاکستان جانا ہے یا نہیں جانا۔ جبکہ دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ انڈین ڈراموں کے اندر ایک پلان کر کے گلیمرز کو دکھایا جاتا ہے تاکہ پوری دنیا کو نظر آئے کہ یہ انڈیا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہوں گا۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست ہے، انہوں نے یو کے سے ٹریول کیا انڈیا، اور وہ ہیں پاکستانی لیکن یو کے میں پیدا ہوئے، کبھی پاکستان نہیں آئے۔ فرسٹ ٹائم وہ پاکستان آئے، پی سی میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس کی مسز کی کال آ گئی اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا پاکستان کیسے گئے، کیوں گئے؟
وہاں تو دہشت گرد ہیں، وہاں تو دھماکے ہوتے ہیں، آپ بچ گئے ہو، زندہ ہو؟ اس نے کہا میں ٹھیک ٹھاک ہوں، یہ پی سی ہوٹل ہے اور بڑی اچھی مال روڈ ہے، بڑی زبردست سڑک ہے، اس طرح کا انوائرمنٹ تو پورے یو کے اندر نہیں ہے۔ اس نے کہا ہوگا، لیکن آپ گئے کیوں ہیں؟ اس نے کہا بھائی میں ویڈیو کال پہ آپ کو لے لیتا ہوں۔ اس نے ویڈیو کال پہ لیا، اس نے ہم سب کو دکھایا، ہمارے ساتھ بات کروائی، پی سی دکھایا، کھانے دکھائے، سب کچھ دکھایا، لیکن وہ پھر بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں اپنا خیال رکھنا اور یہ کر۔ اس شخص نے مجھے بتایا، اس نے کہا کہ میں پہلے انڈیا گیا، جو انڈین میڈیا نے باہر بیٹھے ہوئے ہمیں انڈیا کی شکل دکھائی تھی کہ یہ انڈیا ہے، یہ گلیمر ہے، یہ خوبصورت لڑکیاں ہیں، یہ وہ ڈانس کر رہی ہیں، یہ وہاں پہ وہ فلانی ایکٹریس ہے، یہ فلانی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ میں ڈھونڈنے کے لیے انڈیا گیا، وہ مجھے وہاں پہ کچھ ملا ہی نہیں، وہ صرف ڈراموں میں تھا، فلموں میں تھا۔ پریکٹیکلی آن گراؤنڈ کہتا ہے میں پورا انڈیا پھرتا رہا، مجھے وہاں پہ گند نظر آیا، غربت نظر آئی، جگہ جگہ بری حالت نظر آئی۔ انڈیا سے کہتا ہے میں پاکستان آ گیا، اور جو پاکستانی میڈیا مجھے پوری دنیا میں دکھاتا رہا کہ یہ پاکستان ہے، اور وہ مجھے پاکستان میں نظر نہیں آ رہا، چونکہ پاکستانی میڈیا ہمیشہ دکھاتا رہا کہ یہاں دھماکے ہوتے ہیں، کہ یہاں ریپ ہوتے ہیں، یہاں یہ ظلم ہو رہا ہے، یہاں یہ جو سکرین پاکستان کو ایکسپورٹ کرتی ہے باہر، یہ 14 انچ کی یا 18 انچ کی، یقین کریں کہ یہاں پہ اگر ایک ٹائر جل رہا ہوتا ہے اسکرین پہ تو آپ سمجھ لیں پورا پاکستان جل رہا ہے۔ باہر بیٹھا شخص دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ پاکستان جل رہا ہے، یہ ٹائر کسی گلی میں نہیں جل رہا۔ اسکرین جب دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ پاکستان کا ٹی وی ہے، تو اس کو فیل ہوتا ہے یہ پورا پاکستان جل رہا ہے۔ سو میڈیا کی آزادی تو ہمیں مل گئی، لیکن اس طرح وہ رسپانسبلٹی جو ساتھ شفٹ ہونی چاہیے تھی، وہ رسپانسبلٹی ساتھ اس طرح سے نہیں شفٹ نہیں ہوئی۔ تربیت کا فقدان رہا، جو ٹریننگ ملنی چاہیے تھی لوگوں کو، جو میڈیا کا حصہ بنے، نوجوان نسل جو حصہ بنے، جس طرح ان کی تربیت کرنا تھی وہ ہم نے اس طرح سے تربیت نہیں کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اوپر جو امپیکٹ آنا تھا اس میڈیا کی پازیٹیوٹی کا، وہ نیگیٹیوٹی کی شکل میں سامنے آ رہا ہے۔ ہمارے ہاں جو ڈرامے بنتے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ ڈراموں میں کیا دکھایا جا رہا ہے، کیا سکھایا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک میڈیا کا حصہ ہے کہ سسر صاحب ہیں وہ بہو سے کر رہے ہیں، بہو صاحبہ ہیں وہ پتہ نہیں دیور سے کر رہی ہیں، دوسرا وہ تیسرے سے کر رہا ہے۔ تو یہ رشتوں کا جو تقدس تھا، جو آپ نے ایجوکیٹ کرنا تھا پوری نسل کو، قوم کو، آپ نے وہی بگاڑ کے رکھ دیا۔ تو پی ٹی وی جب بن رہا تھا تو وہاں پہ اس کے باقی جو مقاصد تھے اس کے ساتھ ساتھ قوم کی ایک تربیت، صحیح ایجوکیٹ کرنا بھی اس کے مین مقاصد میں شامل تھا۔ اور میڈیا چونکہ ایک ایسا اوپینین میکنگ کا ٹول ہے کہ اگر آج میڈیا یہ دکھانا شروع کر دے کہ یہ جو نہر بہہ رہی ہے، یہ پنجاب یونیورسٹی والی، یہ نہر کے اندر پانی نہیں ہے، یہ خون ہے، اور یہاں پہ خدا نخواستہ کوئی فائرنگ ہو گئی ہے، لوگ مر گئے ہیں اور ان کا یہ خون بہہ رہا ہے، تو لوگ بلیو کرنا شروع کر دیں گے۔ باہر بیٹھے لوگ کہیں گے کہ یار یہ حادثہ پاکستان میں ہو گیا۔ میڈیا اتنا بڑا ٹول ہے، اور یہ وہ ٹول ہے جس کو امریکہ نے یوز کیا عراق وار میں۔ عراق کے اندر جب انہوں نے وار مسلط کرنی تھی تو سب سے پہلے انہوں نے اوپینین میکنگ کی میڈیا کے ذریعے، کہا کہ یہاں پہ ایٹمی ہتھیار ہیں، یہاں پہ یہ ہے، عراق یہ وائلیشن کر رہا ہے۔ اسی طرح جب وہ کویت کے اندر گیا تو اس نے پہلے میڈیا کو ایز اے ٹول یوز کیا۔ اسی طرح جب وہ افغانستان گیا تو وہاں پہ میڈیا کو ایز اے ٹول یوز کیا۔ تو میڈیا بیسیکلی ایک اوپینین میکنگ کا اتنا بڑا ٹول ہے، اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ اس کو اگر پازیٹیو یوز کریں تو یہ قوموں کو بنا دیتا ہے، اگر اس کا نیگیٹو استعمال ہو تو یہ سماج کو بکھیر دیتا ہے۔ اور ہمارا سماج تو پہلے ہی بکھرا ہوا ہے، ہم تو پہلے ہی تقسیم ہیں، ہمارے ادارے تقسیم ہیں،
ہماری سیاست تقسیم ہے, ہمارا معاشرہ تقسیم ہے, ہم خود اتنے تقسیم ہیں, ہماری پوری سوسائٹی تقسیم ہے, ہماری اوپینین میکنگ تقسیم ہے. ہم ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں, انٹالرنس اتنی زیادہ ہے. ان حالات کے اندر رسپانسیبل میڈیا کتنا ضروری ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. کہ آج کے حالات میں جو ڈراموں کے اندر ہم کر رہے ہیں, جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا, اور جس طرح ڈرامٹائز کر کے ہم کرائم سٹوریز کو دکھا رہے ہیں, اس پہ آپ پوری طرح سے نوجوان نسل کو ایک طرح سے کرائم کی, جرائم کی اس میں ترغیب دے رہے ہیں, اور یہ بھی ایک نیگیٹو بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. جبکہ انڈیا کے ساتھ میں اگر کمپیریزن کروں, وہاں پہ CID ایک ڈرامہ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے, کرائم پٹرول بھی دیکھتے ہوں گے. یہ 3-4 ڈرامے ہیں جو اسٹیٹ سپانسرڈ ڈرامے ہیں, اسٹیٹ پیسے دیتی ہے, اور اس کے کوئی اشتہار ملے نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اسٹیٹ کیا کرتی ہے کہ ان ڈراموں کے ذریعے, ان پلیز کے ذریعے وہ لوگوں کی اوپینین میکنگ کرتی ہے. اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کیس ہے, الجھا ہوا کیس ہے, مرڈر ہو گیا ہے, بلائنڈ مرڈر ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا کس نے مارا ہے, تو وہ CID یا وہ ڈپارٹمنٹ یا وہ محکمہ آتا ہے, وہ اس کو سلجھاتا ہے اور فیکٹ سامنے لے کے آ جاتا ہے. تو لوگوں کا بلیو جو پولیس کے اوپر ختم ہو رہا ہے, ڈپارٹمنٹس کے اوپر ختم ہو رہا ہے, وہ دوبارہ سے اس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں لوگوں کو, عام آدمی کو, کہ ان کا اداروں کے اوپر بلیو ہو. یعنی اداروں کو ہیرو بنا کے وہ پیش کرتے ہیں, وہ ویلن بنا کے پیش نہیں کرتے. وہ ایک طرح سے اداروں کی امیج بلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ صبح شام اداروں کی ریٹ خراب کر رہے ہیں, ریٹ ختم کر رہے ہیں, پولیس کو گالیاں دلوا رہے ہیں اور دے رہے ہیں, جو فرنٹ فٹ کے اوپر آپ کے لیے جان دیتے ہیں, لڑتے ہیں, فوج کو گالیاں دے رہے ہیں. اور آج پاکستان کے اندر دانشوری کی سب سے بڑی ڈگری یہ رہ گئی ہے کہ جو شخص پاکستان کو گالی دے, قائد اعظم کو گالی دے, نظریہ پاکستان کو گالی دے, کہتے ہیں یہ بہت بڑا دانشور ہے, وہ نجم سیٹھی ہو یا کوئی اور ہو, یہ معیار رہ گیا. تو سوسائٹی کے اوپر اتنا خوفناک امپیکٹ ہے میڈیا کا, میڈیا کا اتنا امپورٹنٹ رول ہے, اور میڈیا کی آزادی اگر رسپانسبلٹی کے بغیر ہو تو یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر بھی بن جاتی ہے, بہت بڑا عذاب بھی بن جاتی ہے. تو میں اس موقع پہ یہ کہوں گا کہ تازہ ہوا کے شوق میں, تازہ ہوا کے شوق میں اے ساکنان شہر اتنے نہ در بناؤ کہ دیوار گر پڑے. یہ آج سوچنے کا مقام ہے. اور آج کل کچھ ایسے اینکرز بھی میدان میں آ گئے ہیں کہ جن کی شاید اپنی کوئی تربیت میں فرق رہ گیا گھر کے اندر, وہ اس کا پورا بدلہ اس سوسائٹی سے لے رہے ہیں, اس ملک سے لے رہے ہیں, اس قوم سے لے رہے ہیں. صبح شام افواہ سازی, سنسنی خیزی پھیلا کے وہ سوشل میڈیا سے 4 پیسے بناتے ہیں, اور اس کی کاسٹ کے اوپر اس ملک کو کتنا نقصان پہنچا دیتے ہیں اس کو اندازہ ہی. چند ٹکوں کی خاطر آپ پاکستان کا جو رائٹ امیج ہے, جو سافٹ امیج ہے, جو دنیا کو آپ نے دکھانا تھا وہ نہیں دکھا رہے, بلکہ اس کو آپ دھندلا کر کے دکھا رہے. آپ ایسی سٹوریاں اس ملک کے خلاف, ایسی چیزیں کر کے دکھا رہے ہو جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ پوری دنیا جگہ جگہ انہوں نے پاکستان کے اوپر سرکل لگایا ہوا ہے کہ پاکستان میں ٹریول کوئی نہیں کرتا. ایک ایڈوائزری جاری ہوتی ہے ٹورزم کی, اس میں جگہ جگہ پہ لوگوں کو ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ پاکستان نہیں جانا, اور جو بیسک ایشوز ہیں جس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اس پہ فوکس ہی نہیں. مثال کے طور پر آپ سارے بچے پڑھتے ہیں, اخبار بھی پڑھتے ہوں گے, آپ کو اخباروں کے اندر ایجوکیشن کا پیج ہی نظر نہیں آئے گا.
اب مجھے کبھی ایجوکیشن کا پیج ہوتا تھا، آپ کو پیج ہی نظر نہیں آئے گا، ایجوکیشن پہ کوئی لکھنے کو تیار نہیں، کوئی گائیڈ کرنے کو تیار نہیں، کوئی ایجوکیشن کے مسائل کو ہائی لائٹ کرنے کو تیار نہیں۔ آبادی سب سے بڑا مسئلہ ہے پوری دنیا کا، آبادی کے ایشو پہ کوئی پروگرام ہی نہیں کرتا۔ کلائمیٹ چینج پوری دنیا کا سب سے بڑا ایشو ہے جس پہ پوری دنیا سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے لیے وہ زندگی کا آخری مسئلہ بھی نہیں۔ ہم کیا بیچ رہے ہیں؟ صبح سے شام تک فرسٹریشن، غیر یقینی، مایوسی، اور اس کے نتیجے میں جو قوم بن رہی ہے، جو سوسائٹی کے اوپر امپیکٹ آ رہا ہے، وہ اتنا خوفناک آ رہا ہے کہ اس کا شاید ہمیں احساس ہی نہیں، کہ جس کے نتیجے میں یہ قوم جو پروڈیوس ہو رہی ہے، جو نئے جرنلسٹ بن رہے ہیں، جو نئے فیلڈ کے اندر لوگ آ رہے ہیں، وہ اس سے کیا چیزیں عکس کر رہے ہیں، کس طرح وہ ان چیزوں کو پک کر رہے ہیں، کس طرح وہ ان چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے بارے میں لوگوں کا کنسیپٹ کیا بن رہا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ ملک کے اندر ایک قیاس کی صورتحال پیدا کر دیتے ہیں، ایک ایسی صورتحال پیدا کر دیتے ہیں کہ جس میں مایوسی ہوتی ہے، جس میں فیوچر کی ہوپ آپ ختم کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد اتنی بڑی تباہی ہوتی ہے کہ فیوچر کی ہوپ ہے کیا؟ فیوچر کی ہوپ یہ ہے کہ آج اگر آپ کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں مل رہا تو آپ اس امید پہ زندہ رہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کو جی بھر کے کھانا بھی ملے گا، اور وہ آپ کی امید ہوتی ہے۔ اگر آج آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ آج بھی نہیں مل رہا اور آنے والے دنوں میں بھی نہیں ملنا، جو کرنا کر لو، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ خودکشی کریں گے یا کسی سے چھینیں گے؟ سوسائٹی اس طرح کیسے قائم رہ سکتی؟ اسی طرح اگر کسی اسٹوڈنٹ کے آپ فیوچر کی ہوپ چھین لیں، کسی اسٹوڈنٹ کو اگر یہ یقین ہو کہ وہ بی اے کرے گا اور اس کو نوکری نہیں ملنی، اور اس کی جگہ کسی کرپٹ افسر کے بھتیجے کو یا کسی ایم پی اے کے بانجے بھتیجے کو نوکری مل جانی اور اس کو نہیں ملنی، وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا بی اے چھوڑو یار، کوئی پسٹل وسٹل پکڑو، چوری ڈکیٹی کرتے ہیں، پیسے چھینتے ہیں لوگوں سے، وہ پڑھے گا نہیں، وہ آج سے ڈی ٹریک ہو جائے گا۔ سو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ میڈیا کا مین فوکس ہونا چاہیے۔ سوسائٹی کے اندر ہوپ پیدا کرنی چاہیے، پازیٹیوٹی پیدا کرنی چاہیے، لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہیے، منطق اور دلیل کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اور منطق اور دلیل کے ساتھ جب آپ بات کریں گے، لوگوں کو انفارمیشن دیں گے، تو اس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر ٹالرنس پیدا ہوگی، لوگوں کے اندر ڈائلاگ کی ایک صورت پیدا ہوگی، تو ایک بہتر سماج بنے گا، ایک بہتر سوسائٹی بنے گی۔ جس طرح اب سچویشن ہے جس کو ہم بکھرتا ہوا ایک سماج کہہ رہے ہیں، جو کئی حصوں میں تقسیم ہے، اس تقسیم کو ختم کرنے میں میڈیا ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے میڈیا کا ان چیزوں پہ اس طرح سے فوکس نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے۔ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ خود ایک اینکر پرسن ہیں، میڈیا سے آپ کا تعلق ہے، اتنی مایوسی کی باتیں، اتنی نیگیٹو باتیں، اس قدر ڈپریشن کی باتیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم خود اپنے گھر سے احتساب نہیں کریں گے، سب اچھا اچھا کہتے جائیں گے، تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ میرے پاس یہ آپشن ہے کہ میں آؤں، میں میڈیا کی بہت اچھی کہانیاں سناؤں، بہت اچھی سٹوریاں سناؤں کہ میڈیا نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورآل اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو میڈیا کا جو امپیکٹ سوسائٹی کے اوپر ہے، جو آج کا موضوع ہے، اس میں میڈیا کی پازیٹیوٹی کم اور نیگیٹیوٹی زیادہ ہو گئی ہے، جس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ اور آج جو اینکر سمجھ رہے ہیں کہ وہ افواہ سازی اور سنسنی خیزی کی بنیاد پہ پیسے کما رہے ہیں، میں پورے وثوق کے ساتھ اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ لوگ سروائیو نہیں کر سکیں گے، بہت جلدی آپ کو یہ نظر نہیں آئیں گے۔ لیکن جو آج
अनपॉपुलर एंकर और जर्नलिस्ट आपको नज़र आ रहा है, आप समझ रहे ये गैर मकबूल है, उस तरह की सनसनी खेजी भी नहीं कर रहा, शायद डॉलर भी नहीं बना रहा, वो लोग सरवाइव कर जाएंगे। और ये इसमें एक बड़ा मैसेज है जो मैंने बात की है। तो लिहाजा सॉलिड रहिए, मंतिक से बात कीजिए, दलील से बात कीजिए, सोसाइटी के अंदर बगाड़ में हिस्सा मत डालिए, सुधार में हिस्सा डालिए। समाज हमारा पहले ही बिखरा हुआ है, सोसाइटी पूरी तरह से तकसीम है, ओपिनियन मेकिंग तकसीम है, अदारे तकसीम है, इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा है। तो जिस सोसाइटी में डायलॉग नहीं होता, जहाँ पे इंटॉलरेंस होती है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे फिर फैसले कलम से या दलील से नहीं होते, वहाँ पे बंदूक और तलवार से फैसले होते हैं और मैदानों के अंदर होते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पे दहशत गर्दी हर दूसरे चौथे दिन वो आके हमारे सर के ऊपर खड़ी हो जाती है, क्योंकि डायलॉग नहीं होता, सोसाइटी के अंदर दलील से बात नहीं होती, मंतिक से बात नहीं होती। तो फिर एक ऐसा तबका उठता है जो एहसास महरूमी के नाम के ऊपर वो सीधा दहशत गर्दी, वो जैकेट पहनता है और उसके बाद पूरी सोसाइटी को उड़ा के रख देता है। और हम फिर सोचते रहते हैं, ये 75 सालों में एक दायरे का सफ़र है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और आज भी हम देखते हैं कि जो 55 और 7 में प्रेस रिलीज़ एक छपती थी कि पाकिस्तान नाजुक तरीन दौर से गुज़र रहा है, आज भी वो प्रेस रिलीज़ हमारी जान ही नहीं छोड़ रही। आज भी पाकिस्तान नाजुक तरीन दौर से गुज़र। तो आज हम सबको अहद करना होगा कि हम अगर चाहते हैं कि इस सूरत हाल से पाकिस्तान निकले, तो हमें समाज के सुधार में अपना हिस्सा डालना होगा, पॉजिटिविटी में अपना हिस्सा डालना होगा, सोसाइटी की बेहतरी के लिए अपना हिस्सा डालना होगा। तो उसके नतीजे में जो पाकिस्तान बनेगा, जो सोसाइटी बनेगी, वो ना सिर्फ पूरी दुनिया को एक्सेप्टेबल होगी बल्कि हम सब भी उस पर फ़ख्र कर सकें इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो तो जी। ये कहना ठीक नहीं है कि पाकिस्तान नहीं ठीक, लेकिन हो सकता है उसको चलाने वाला ना ठीक हो। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि मीडिया नहीं ठीक हो सकता है उसको चलाने वाला ही ना ठीक हो। तो हमें ये भी नहीं फिर कहना चाहिए कि मीडिया को हमें ठीक करें, जो उसको चला रहा है हमें तो उसको टारगेट करना चाहिए। बेसिकली सारी जो गुफ्तगू हुई है वो यही गुफ्तगू थी और चलाने वालों के बारे में ही थी। मीडिया इटसेल्फ तो कुछ भी नहीं है, ये टेबल है, यहाँ खड़े होने के लिए बना है। अगर कोई इसको उल्टा करके उधर खड़ा कर दे तो इसमें टेबल का क्या कसूर है? तो मीडिया को तो कोई गाली नहीं दे रहा, मीडिया तो इटसेल्फ एक टूल है। तो उसको चलाने वालों के करैक्टर पे बात हो रही है, उनकी तरबियत पे ही बात हो रही है और उनके स्टाइल और अंदाज पे ही बात हो रही है और उनको ही समझाने की बात हो रही है। मैं खुद चूँकि मीडिया से हूँ और मैं यही शाम करीबा पढ़ रहा हूँ पिछले आधे घंटे से कि अगर वो लोग बेहतर हो जाएं, उनकी डायरेक्शन बेहतर हो जाए, उनके रवैयों के अंदर चीज़ें बेहतर हो जाएं, तो मीडिया एक ब्लेसिंग बन सकता है पाकिस्तान के लिए। जी, जो चला रहे मीडिया को उनको कौन ठीक कर सकते हैं? मतलब यूथ या कौन उसको ठीक कर सकते हैं या कौन वो ठीक कर सकते हैं? देखें, ये भी एक नौजवान ने जो सवाल किया, इसके अंदर थोड़ा अग्रेशन भी है और थोड़ा सा वो समझ रहे हैं कि शायद लोग, आवाम या यूथ ठीक कर सकती है। देखें, हर अदारे को चलाने के लिए कुछ लॉज होते हैं और अगर आप उन पे अमल करते हैं सही तरीके से तो वो चीज़ आपके लिए ब्लेसिंग बन जाती है। अगर आप उस पर सही तरह से अमल नहीं करते, वायलेशन करते हैं, तो वो अज़ाब बन जाती है। यही मीडिया पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है। यूके के अंदर कोई फेक न्यूज़ आप देते हैं तो आपको कटहरे के अंदर खड़ा होना पड़ता है। मैं चैनल का नाम नहीं लेता, नासिर भट्ट नोनली का एक लीडर है, उसको $1 मिलियन मिले हैं अभी। उसने दावा किया है चैनल के ख़िलाफ़,
10 लोग तो मेरे वाकिफ़ हैं जिन्होंने $1 मिलियन लिए हैं, वो जाते हैं, केस करते हैं, कहते हैं जी इसने गलत खबर दी है, झूठी खबर दी है, तो उसके बाद कोई जुर्रत नहीं करता कोई मीडिया का, कोई रिपोर्टर, कुछ चैनल को झूठी खबर दे। पाकिस्तान के अंदर भी अगर इन लॉज को ये मौजूद हैं, इसको अगर इन्फोर्स कर दिया जाए, स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कर दिया जाए, तो ये जो तमाशा लगा हुआ है ये तमाशा ख़त्म हो जाए। ये खबर देना बुरी बात नहीं, खबर देनी चाहिए, लेकिन अपनी ख्वाहिश को खबर नहीं बनाना चाहिए। अगर मेरी कोई ख्वाहिश है तो मैं उसको खबर बना के, तजिया बना के लोगों के दिमागों में अगर ठूंसना शुरू कर दूं तो ये जुल्म है। मीडिया एक ऐसा टूल है कि वो आपके घर में बराह रास्त घुस रहा है, आपके ड्राइंग रूम के अंदर आपके पास रिमोट है, टीवी लगा हुआ है, और आप मुझे नहीं रोक सकते, मैं आपके घर दाखिल हो गया हूँ, मैं टीवी के ऊपर भोंगियाँ मार रहा हूँ, मैं वहाँ पे अगर अच्छी बात करूँगा तो आपको अच्छा मैसेज जाएगा, अच्छी वाइब्स जाएंगी। मैं अगर वहाँ पे कोई गलत गुफ्तगू कर रहा हूँ या लड़ रहे हैं लोग आपस में, तो वही एक उसका नेगेटिव। तो मैं समझता हूँ कि मीडिया को आपके घरों तक, आपके ड्राइंग रूम तक, आपके बेडरूम तक एक्सेस है। ये कैसा टूल है। तो हुकूमत को चाहिए कि जो इन लॉ इसके लॉज हैं उसको इन्फोर्स करे। और दूसरा, मीडिया के अंदर एक मैकेनिज़्म मौजूद है, जो आपने सवाल किया उसका जवाब है। मीडिया की कुछ तंजीमें हैं, APNS है, CPNE है, वो एक समझ लें कि विद इन द इंस्टीट्यूशन एक पूरा एहतसाब का तरीक़ाकार मौजूद है, वो भी एक्सरसाइज नहीं हो रहा। और जो मुल्क के अंदर बदकिस्मती से लॉज मौजूद हैं वो भी एक्सरसाइज नहीं हो रहे। तो ये नहीं है कि यहाँ पे लॉज है नहीं, इन्फोर्समेंट इशू है, विल इशू है। यानी मीडिया, अगर कोई इक़्तिदार में लोग होते हैं तो उनको बुरा लगता है, वो अपोजिशन के अंदर होते हैं तो मीडिया उनके सर का ताज होता है, मीडिया की तारीफ़ें करते हैं। जो ही वो हुकूमत में जाते हैं वो बुरा लगना शुरू हो जाता है। तो ये बेसिकली जो एलीट इस मुल्क पे काबज़ है, ये इनको मैं कहता हूँ ये एलीट क्लब है। थोड़े से लोग हैं, एक माइनॉरिटी है जो मेजॉरिटी पे हुकूमत कर रही है। वो जो एलीट क्लब है उन्होंने सारे वसाइल पे भी कब्ज़ा किया हुआ है, मीडिया को भी मनूवर करते हैं, मीडिया मालकान को भी पैसा खिलाते हैं। और जो पहले मैंने आगाज़ किया था कि मैं उस इंडस्ट्री से हूँ, मीडिया इंडस्ट्री से, जो नज़रियाती कम और मालियाती ज़्यादा हो गई, तो उसका मतलब मेरा यही था कि ये कारोबार बन गया। तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती होती है किसी समाज के अंदर, किसी सोसाइटी के अंदर, कि मीडिया जो एक मिशन होता है वो कारोबार बन जाए, और इस तरह का कारोबार बन जाए कि किसी को गिराने और किसी को उठाने के लिए इस्तेमाल हो। आप देख रहे हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है PTI, आप उसको टीवी पे नहीं दिखा सकते, इमरान खान का आप नाम नहीं ले सकते। चंद दिन पहले टीवी के ऊपर मैंने नाम ले लिया तो मुझे उन्होंने मेरा वो काट दिया उसमें से। मुझे उन्होंने कहा जी कि आप, मैंने कहा यार फ्लो में बंदा कभी कह ही देता है, तो आप नाम नहीं ले सकते। IMF के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं अभी, तो वहाँ पे इमरान खान साहब की तस्वीर बीच में उड़ा दी गई। तो ये इस तरह जब कंट्रोल होगा मीडिया और उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि इस बिखरते हुए समाज के अंदर जब माफियाज काम करेंगे और मीडिया भी कुछ माफियाज का टूल बन जाएगा, तो फिर उस सोसाइटी के लिए एक बेहतर टूल की बजाय सोसाइटी की को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल होगा। जी, ये है कि अगर अवाम भी ऐसे ही मीडिया में वो ज़्यादा ट्रेंड शो करते हैं, मतलब उनको हम ना देखें तो इस तरीके से इसके ऊपर उनकी ट्रेंडिंग में जब कभी आएगी तो वो सही तरीके से पॉजिटिव वे में। मेरा ख्याल है ये भी एक ईमान का आखिरी दर्जा इसको कह सकते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आप हाथ से रोकें, ज़ुबान से रोकें, फिर एंड पे होता है कि आप वैसे ही दिल से बुरा समझें। तो ये भी एक किसी का बाइकाट करने का एक अच्छा तरीका है। लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि जो लॉज हैं उनको इन्फोर्स करें। कौमें इलेक्शनों से नहीं बनती। और ये जो बात हम करते हैं ना कि
قوم کو سمجھایا جائے، قوم کو یہ کیا جائے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ دبئی کے اندر کہاں پہ سڑکوں کے اوپر وہ لیکچر دیتے ہیں؟ وہاں پہ جو کیمرہ لگا ہوا ہے نا، وہ آپ کو 2 نمبری نہیں کرنے دیتا. یہی پاکستانی جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو اس سے ڈسپلنڈ دنیا میں کوئی شخص نہیں ہوتا. یہ ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ جب آپ موٹر وے کے اوپر ہوتے ہیں تو آپ کتنے ڈسپلنڈ ہوتے ہیں. پتہ ہے 0 ٹالرنس ہے، سیدھی پرچی ملنی ہے جرمانے کی. آپ ٹھوکر سے نیچے اتریں، وہی بدماشی شروع. سو وہاں پہ دبئی کے اندر دنیا کا مافیا رہ رہا ہے. وہاں پہ جو ناچنے والی خواتین ہیں کسینوز کے اندر، ان کے بھی رائٹس ہیں. آپ ان کو بھی ایسے ٹچ نہیں کر سکتے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی پورا دنیا ہے، یہ شراب خانہ کھلا ہوا ہے، ساتھ مسجد ہے، ساتھ آگے مدرسہ ہے، ساتھ شاپنگ مال ہے. جس نے ادھر جانا ہے وہ ادھر جا رہا ہے، جس نے ادھر جانا ہے وہ ادھر جا رہا ہے. وہ اس کو نہیں چھیڑتا، وہ اس کو نہیں چھیڑتا. سارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. یہ تو یہاں پہ ذرا تھوڑا اسلام کا تڑکا ہم نے زیادہ لگا دیا ہے. ہر چیز پہ ہی تھوڑا سا وہ کام، یہ انڈیویجول ایک مسئلہ ہے. بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اگر انفورس کرے تو یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں.